پی ٹی آئی قیادت کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا۔ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان کی ویڈیو اپلوڈنگ معاملے میں مزید پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد ایف آئی اے نے مزید 3 پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر خان اور رؤف حسن منگل کو 11 بجے انکوائری کے لیے طلب۔ بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ ایسی پوسٹ سے عوام میں خوف اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ نوٹس کا متن: نے کہا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ کیا کیمپین ہے؟ جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ریوائز کریں جو آپ نے کیمپینز چلائی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ انسائٹ کرے کہ فوج کو الٹا دینا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بات کرے، وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے۔ ہم سے بات کرنی یا کس سے بات کرنی؟ دیوار سے بات کرنی۔ پی ٹی آئی والے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، امریکہ پر سازش کا الزام لگاتے ہیں اور وہاں اپنے لیے لابنگ بھی کرتے ہیں۔ مذاکرات کی بات کریں تو کہتے ہیں تم سے بات نہیں کریں گے، ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے کریں گے؟ قوم کو کھل کر بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ فوڈ انفلیشن 40% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر سے کم ہو کر 20 کروڑ ڈالر رہ گیا ہے۔ حکومت پیٹرول کی قیمت میں ہر ممکن حد تک کمی کرتی ہے۔ گزشتہ شب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی۔ سابق صدر عارف علوی کی 71 کے بیانیے سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پیغام کی کھل کر حمایت۔ عارف علوی کا کہنا ہے حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دینا کہاں کی غداری ہے؟ آپ نے اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہے جس پر آپ کسی کو بھی غدار قرار دے دیتے ہیں۔ یہ 1971 کا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ مودو کمیشن رپورٹ آئی تھی۔ عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو اس پورے کارنامے پہ مبارکباد دینے کے بعد اس پوری سازش کو عمران خان کی مرضی سے پلان اور پلاٹ کیا گیا۔ رؤف حسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی۔ آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں، جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے۔ بلائیں اپنے بچوں کو یہاں باہر اور انہیں کہیں کہ آ کے وہ دوسروں کے بچوں کو لیڈ کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے پی ٹی آئی کے 1971 کے بیانیے کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں 1971 کا بیانیہ پھیلا کر نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی 9 مئی جیسا ایک اور پلان بنا رہی ہے۔ تحریک انصاف ملک میں ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی ہے۔ انقلاب کا اتنا شوق ہے تو بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کو باہر سے کیوں نہیں بلاتے؟ فوج اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم اڈیالہ جیل سے چلائی جا رہی ہے۔ رؤف حسن ملک کے ٹکڑے کرنے کا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ملک دشمنی پر کمیشن بننا چاہیے۔ 9 مئی کے لوگ کو تو جو مین جو ملزمان تھے تو وزیر اعلیٰ بھی بن گیا خیر اقوام میں۔ 9 مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے بالکل سزائیں دی جائیں، ورنہ خدا نخواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ 9 مئی سے بڑا واقعہ ہو۔ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے تاکہ دیکھے عوام کہ 9 مئی جنہوں نے کیا، جن ماسٹر مائنڈ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کو کون بخشے گا؟ 9 مئی کا اصل ملزم آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے۔ جلاؤ گھراؤ کے ماسٹر مائنڈ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پی ٹی آئی غلطیوں کی معافی مانگے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر آنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گا، نہیں چاہتا گورنر ہاؤس اور کے پی حکومت کے درمیان ٹینشن ہو، مل کر صوبے کی ترقی کے لیے اقدامات کریں گے۔ حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی گرا دی۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 25 پیسے اضافہ، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ فیصلے سے بجلی صارفین پر 46 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔
पेट्रोल 15 रुपए की बजाय सिर्फ 4 रुपए क्यों सस्ता हुआ? वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को भेजी गई पेट्रोलियम मसनूआत की समरी में आदादो शुमार गुज़श्ता नजर सानी के थे। 15 मई को आवाम को दी गई रिलीफ 15 रुपए से जायद की ये समरी थी, जिसे वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म को भिजवाया। समरी की मंजूरी के साथ वज़ीर आज़म ने आदादो शुमार की दोबारा तस्दीक का कह दिया। 15 रुपए से ज्यादा कमी पर वजारत खजाना को गलती का एहसास हुआ। दोबारा तसीह शुदा समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भेजी गई। तसीह शुदा समरी के मुताबिक वजारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के गलत ऐलान से डीलर्स को बड़ा नुकसान हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है, नुकसान इतना बड़ा है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत से मुतालबा करते हैं डीलर्स के नुकसान का अजाला किया जाए। नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। पार्टी के नए बयानिए पर मुशावरत शुरू। सदर नून लीग चारों सूबों के दौरों से कबल जानदार बयानियां चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली गई। नून लीग के हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर भी मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहला दौरा कराची का होगा। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। जस्टिस कार्नेलियस ने जदीद निज़ाम इंसाफ के क़याम के लिए आला मिसाल रकम की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, जस्टिस कार्नेलियस ने अपने फैसलों से जदीद निज़ाम इंसाफ का नजरिया दिया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को अक़लियतों से मुतल्लिक अच्छे फैसले देने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को यकसां हुकूक फराहम करता है। चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से जजेज आएं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, रियासत मदीना का आइन भी तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस्लामी तालीमात भी हमें अक़लियतों का एहतराम सिखाती हैं। इस्लाम हमें दर्ज देता है कि मजहब हर इंसान का ज़ाती मामला है। आइन के मुताबिक हम सब बराबर हैं और सबको आज़ाद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से जायद है। महकमा तवानाई पंजाब ने सिर्फ 2000 रुपए रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर दी। वियतनाम के सफीर की लापता अहलिया मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 घंटों में ट्रेस कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद से खातून को ढूंढा गया। सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से 7 टीमें उस पर काम कर रही थीं। खातून को उनके शौहर के हमरा घर रवाना कर दिया गया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने DIG ऑपरेशंस और उनकी टीम की काविशों को सराहा और शाबाश दी। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में फिर नाकाम। वाटर मार्क भी काम न आया। पहले ही दिन 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट कबल वायरल हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन का कहना है, आउट होने वाले पर्चे पर सेंटर का नाम लिखा है। विजिलेंस टीमें रवाना कर दी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। उधर नकल के खिलाफ कार्रवाई चेयरमैन नवाब शाह को महंगी पड़ गई। कलहोड़ा के इम्तिहानी मरकज पर छापा मारा। जैसे ही मरकज से बाहर निकले, नकल माफिया के कारिंदों ने हमला कर दिया। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में जान बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 14 जख्मी सिविल बर्न वार्ड में जेरे इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर। शिकारपुर सिंध से ताल्लुक रखने वाला 2.5 साला बच्चा पोलियो से मुतासिर निकला। मुल्क भर में रवा साल पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। उधर 3 जून से मुल्क भर के 66 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 65 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी।
اسلام آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر آن لائن بائک رائڈر دن دہاڑے قتل، ڈاکوؤں نے بائک رائڈر رمضان کو تھانہ سنگجانی کے علاقے میں گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم مزاحمت پر رمضان کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے۔ سورج کا پارا آج بھی ہائی رہا۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ موہنجو داڑو، دادو، سبی اور تربت 49 ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین علاقے۔ سکھر، بہاولپور 47، نواب شاہ، ڈیرہ غازی خان، ملتان، سرگودا، جہلم اور ساہیوال میں پارا 46 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور 45، پشاور، اسلام آباد 42 اور کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، گرمی کے ستائے شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فضل الہی کا مبینہ طور پر پیسکو سپرنٹینڈنٹ پر تشدد۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر آپریشنز پیسکو نے واقعے کی رپورٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر کو بھجوا دی۔ درخواست میں ایم پی اے فضل الہی، پی اے جمیل اور نامعلوم 4 افراد نامزد۔